حضرت صاحب ہدایہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان جائر کہا ہے، تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ تو کیا مطلب صاحب ہدایہ ایک صحابی کے بارے میں یوں کہہ دیں تو سلطان جائر کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ ظالم بادشاہ ہوگا نا. ہاں شب صاحب ہدایہ نے بات کی ہے. آپ جانتے ہیں صاحب ہدایہ کون ہے؟ آپ نے ابھی مجھے کہا میں عالم نہیں ہوں. جی آپ کو ہدایہ پڑھ کے دکھا دو. ہدایہ آپ نے پڑھی ہے، دیکھیے. جی نہیں. مفتی صاحب، مفتی عمر صاحب، ہدایہ میری اٹھا کے دے مجھے. ہدایہ کی 3 جلد ہے کتاب ادب القاضی. ہدایہ شریف کی 3 جلد ہے. کہاں ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ فقہ کتابوں میں، یہاں دیکھیں. ہاں زبردست زبردست، جزاک اللہ جزاک اللہ. آئیں حضرت، یہ ہے ہدایہ. ٹھیک ہے، یہ الہدایہ، اس کی جلد نمبر 3 ہے. امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 593 ہجری ہے. ٹھیک ہے، یہاں میرا حوالہ لگا ہوگا. صفحہ نمبر 142 کما تقلد من موت، صفحہ 142 آگے. بھائی اس کو رکھ دیں، بس بہت ہو گیا میرا مطالعہ. میرے خیال میں اس کو بھی ادھر ہی رکھ دو. آج میں جو اپنی کتاب کی شرح لکھ رہا تھا نا، آپ نے میرا کام پورا کرایا ہے. یہ مسئلہ چل رہا ہے ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر. اب آپ کے لیے میں ترجمہ کر دوں. وہ کہتے ہیں عہدہ قبول کرنا سلطان جائر سے، قاضی بننے کا عہدہ یہ جائز ہے. کما یجوز من العادل، جیسے کہ عادل حکمران سے عہدہ قبول کرنا جائز ہے. کیوں؟ لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم تقلدوا من معاویہ رضی اللہ عنہ والحق کان بید علی رضی اللہ عنہ فی نوبتہ. حضرت معاویہ سے صحابہ نے ان کے دور میں عہدے قبول کیے، حالانکہ حق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. والتابعین تقلدوا من الحجاج وهو کان جائرا. یہ لفظ دیکھیں، جائرا. اور تابعین رحمہم اللہ نے عہدہ قبول کیا قضات کا حجاج سے، جبکہ وہ جائر تھا، ظالم تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے حضرت معاویہ کو جائر کہا ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. ان نے جائر کس کے لیے کہا ہے؟ حجاج کے لیے. حضرت معاویہ کے لیے یہاں جائر نہیں کہا. کیوں؟ یہاں 2 مثالیں وہ دے رہے ہیں، سلطان عادل، سلطان جائر. تو سلطان عادل سے مراد معاویہ، سلطان جائر سے مراد حجاج، اگر مانا یہ لیں سلطان والا. ورنہ نہ حضرت معاویہ سلطان تھے اس وقت، نہ حجاج سلطان ہے. سلطان تو ہوتے سربراہ مملکت. سربراہ مملکت حضرت علی تھے، اور حجاج کے وقت عبد الملک بن مروان تھا. تو سلطان تو نہ ہوئے. تو اس سلطان کی بھی آپ کوئی تشریح کریں گے تو یہاں تشریح آپ سلطان جائر اور عادل کی بھی کر لیں. تو یہ سلطان تو نہیں تھے. دوسری بات کہ عادل کہہ کر حضرت معاویہ مراد لیا اور جائر کہہ کر حجاج. اگر حضرت معاویہ کو جائر کہا تھا صاحب ہدایہ نے، تو پھر 2 بندوں کا ذکر کیا، تو 2 کے لیے عربی زبان میں تثنیہ کا لفظ آتا ہے. آپ نے کوئی چھوٹی موٹی صرف نحو کا کچھ پڑھا ہے؟ نہیں، آپ مولوی تو نہیں ہے. صرف نحو آپ جانتے ہیں، عربی گرامر سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، اسکول کی تعلیم آپ کی تھوڑی ہے، میں لا پڑھ رہا ہوں. او ماشاءاللہ، وکالت. جی پھر تو آپ میرے پیٹی بن بھائی ہیں. میں کہتا ہوں اس طرح آپ کیسے بول رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات سنیں، یہاں لفظ بولا وہو کانا جائرن، سنگولر ہے، پرولر نہیں ہے. اچھا حضرت، یہ وہوا جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے. جی ہاں ضمیر ہے. وہ جائر ہیں، کیا ہے؟ ظالم ہے. کون؟ حجاج. اگر حضرت معاویہ ہوتے تو وہ لکھتے کہ وَهُمَا كَانَا جَائِرَانِ، وہ دونوں ظالمان ہیں. ایک کے لیے لکھ رہے ہیں، ایک کے لیے تو نہیں لکھ رہے. اور یہاں انہوں نے تشریح کی ہے خطا اجتہادی والی.
خطا اجتہاد کی، کیونکہ خطا اجتہادی میں تھے جس پر ایک اجر ہے، اور حضرت علی مصیب تھے جس پر 2 اجر ہے، تو لہٰذا یہ مطلب ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی کروں، اچھا حضرت اچھا یہاں پہ یہ جو آپ نے کہا نا یہ وہوا لکھا ہوا ہے، تو اس پروناؤن کے نیچے حجاج بھی لکھا ہوا ہے، یہ حجاج لکھا ہوا ہے، دیکھیں حجاج لکھا ہوا ہے، ایسا لکھا ہوا ہے، تو یہ اسی کو کہا نا، یہ مراد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایک اور بات کہ یہاں جو آپ نے کہا نا سلطان جائر ظالم، جی، ظلم کا معنی صاحب ہدایت خود بھی کرتے ہیں کیا ہے، جب اجتہاد میں ظلم آ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک 142 صفحہ ہے، آگے ایک باب تھا، اس باب کا یہ حوالہ میں نے ادھر بھی لکھا تھا، باب مواریث میں، تحکیم کے ساتھ باب مواریث ہے جی، آئے فصل فی قضاء بالمواریث، یعنی فیصلہ دینا وراثت کے بارے میں۔ ادھر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول لائے ہیں، یہ لگا ہوا ہے میرا حوالہ، قولہ وهو ظلم ای مائل عن سواء السبیل ان المجتہد یخطی ویصیب لا کما ظنہ البعض، فرماتے ہیں ظلم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطا اجتہادی ہو جانا، اگر خطا اجتہادی ہوگا تو 1 اجر، خطا نہیں ہوگی تو 2 اجر، یہ مطلب ہے، یوں نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جو آپ بعض کہہ رہے تھے نا، بعض کا رد بھی آ گیا، تو صاحب ہدایہ تو نہیں کہہ رہا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک صاحب ہدایہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم اور فاسق اور فاجر اور اس طرح کا جملہ کہہ رہا ہے، تو جو صحابی کو اس طرح کا جملہ کہے اس کا اپنا ایمان بچے گا؟ تو میں تو صاحب ہدایہ کو مرقینانی رحمۃ اللہ کہہ رہا ہوں، ہم رحمہ اللہ کیوں کہیں گے؟ پھر ہم تو لعنت اللہ کہیں گے اس کو جو نبی کے صحابہ کو اوپر تبرہ کرے۔ تو یہ مراد نہیں ہے، لغوی طور پہ لفظ کا اطلاق ہے، لغوی طور پہ اطلاق اور ہوتا ہے، لف و نشر مرتب و غیر مرتب کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہدایہ کا معاملہ اس طرح ہے جی۔